چھٹی نشست تبلیغ کی اہمیت اور مبلغ کی شرائط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخالق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالت سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیت 45 اور 46۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہونے والے لازمی اسباق میں سے ایک سبق حق کی طرف دعوت کا طریقہ، انداز تبلیغ اور لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کی روش ہے۔ شاید ابتدا میں انسانوں کو حق کی طرف بلانا، خدا کی طرف دعوت دینا اور ان تک پیغام الہی پہنچانا بعض لوگوں کو ایک معمولی کام نظر آئے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ یہ دعوت اور پیغام رسانی دوسری دعوتوں اور پیغام رسانیوں سے کس طرح مختلف ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس حوالے سے خود قرآن کریم کے نقطۂ نظر کو عرض کریں گے کہ قرآن اس کام کو کس قدر اہم، سخت اور دشوار سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وضاحت کریں گے کہ اس دعوت اور پیغام رسانی اور دوسری دعوتوں اور پیغام رسانیوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ خداوند عالم سے حضرت موسیٰ کی درخواستیں۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ بن عمران علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں ایک نکتہ بیان کرتا ہے جو بظاہر ایک اور ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ مصر کی جانب واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کی زوجہ کو درد ذہ اٹھا، لہٰذا حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کو سردی سے محفوظ رکھنے کی غرض سے آگ کی تلاش میں نکلے۔ وادی مقدس میں آپ پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں تک پیغام الہی پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ موسیٰ نبوت کے حامل ہیں، بس اب آپ ایک عام آدمی نہیں رہے ہیں جنہوں نے ایسی بات کہی ہو۔ جب آپ سے کہا گیا کہ جائیں اور جا کر فرعون اور فرعونیوں کو خدا کا پیغام پہنچائیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کاندھوں پر ایک بھاری بوجھ اور دشوار ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، لہٰذا آپ ان جملوں کے ذریعے خدا سے کچھ درخواستیں کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما۔ مختصراً شرح صدر کے معنی ہیں باطنی طور پر انتہائی وسیع اور غیر معمولی طور پر زیادہ تحمل کا مالک ہونا۔ اے خدا، میرے باطن کے ظرف کو وسیع کر دے۔ ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ بس وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا کام ایک سنگین اور دشوار کام ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے سے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، مثلاً وہ سین درست طور پر نہیں بول سکتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب وہ کم سن تھے تو فرعون نے ان کا امتحان لینے کی خاطر ایک سرخ انگارہ ان کی زبان پر رکھ دیا تھا، جس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ ہمارے خیال میں یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ میری زبان کی گرہ کھول دے سے بظاہر وہی مراد ہے جس پر قرآن بار بار تاکید کرتا ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ مبین ہونی چاہیے، اس کی پیغام رسانی روشن، واضح، آشکار کرنے والی اور رہنما ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد فرماتے ہیں یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میں تیرا پیغام لوگوں کو سمجھا سکوں اور لوگ سمجھ سکیں۔ سمجھنا یعنی واضح ہونا، درک کرنا، انسان کے لیے کوئی بات واضح ہو جانا۔ پروردگار، یہ بہت بھاری بوجھ ہے، میری مدد فرما۔ پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، جس کے لغوی معنی معاون ہیں، اور میرا مددگار قرار دے، اور اسے میرے کام میں میرا شریک قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کا معیار بہتر رہے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ میں گریز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 25 تا 34۔ رسول اکرم سے قرآن کا خطاب۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر، لیکن خدا سے رسول اکرم کے تقاضے کی صورت میں نہیں، بلکہ خدا کی جانب سے بیان کی صورت میں ایک انجام شدہ کام کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ الم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرح صدر کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خود قرآن مجید ایک انجام شدہ کام کی صورت میں فرماتا ہے، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا، وسیع ظرف نہیں دیا؟ یعنی وسیع ظرف کا پایا جانا اس کام کی ایک شرط ہے، اور ہم نے یہ شرط آپ کو فراہم کی ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اس بھاری بوجھ کو آپ کے کاندھے سے اتار نہیں دیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس بھاری بوجھ کو میرے لیے آسان اور ہلکا کر دے۔ یہاں قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بھاری بوجھ آپ کے کاندھے سے اتار دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھاری بوجھ جو اس قدر بھاری تھا کہ آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، خاتم الانبیاء سے خطاب ہے۔ بوجھ بھی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کا سامنا کرنے کے سوا کوئی اور نہیں۔ وہ لوگ جن کی ہدایت و رہنمائی مقصود ہے، بلکہ جنہیں پروردگار کی جانب کھینچ کر لے جانا ہے۔ یہ کام اس قدر مشکل ہے کہ اس بارے میں قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ انقضا کے بظاہر یہی معنی ہے۔ اگر ایک چھت ہو اور ایک بہت بھاری وزن، مثلا بڑی تعداد میں انسان یا کوئی بہت وزنی چیز اس کے اوپر رکھی ہوئی ہو کہ اس چھت کی لکڑیاں آواز کرنے لگیں اور معروف اصطلاح میں چرچرانے لگیں، تو کہتے ہیں انقضا یا نقضا۔ یہ اسی قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جب کہنا چاہتا ہے کہ یہ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ گویا آپ کی کمر کی ہڈیاں چٹک رہی تھیں، تو کہتا ہے انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ہر جگہ آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ ایک بار پھر کام کی سختی کا ذکر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے پیغمبر، کام بہت دشوار ہے، لیکن اگر انسان دشواریوں کو برداشت کر لے تو دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانیاں دشواریوں کے بطن میں پوشیدہ ہیں۔ ہر دشواری کے اندر آسانی موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صبر کرو، استقامت سے کام لو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک بار پھر تاکید کرتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے یوں محسوس کیا کہ ہر دشواری کے ساتھ دو آسانیاں ہوں گی۔ اس احساس سے آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور آپ خوشی سے بار بار دہراتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دشواری دو آسانیوں کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میرے خدا نے مجھے ان دشواریوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا وعدہ دیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اگر آپ ان آیات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آیات کے ساتھ موازنہ کریں اور پھر شیعوں اور سنیوں کے درمیان اس متواتر جملے کو مد نظر رکھیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ یہ ہے، سوا اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ 583 اور 584۔ یعنی جس طرح ہارون اس کام میں موسیٰ کے شریک اور معاون تھے، اسی طرح سے آپ بھی امت کے 2 میں سے ایک باپ ہیں۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شیعہ تفسیروں میں آیا ہے اور بظاہر روایات نے بھی جس کی تائید کی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا اشارہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی جانب ہے، تو یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ لیکن فی الحال ہماری بحث ایک دوسرے نکتے کے بارے میں ہے۔ بھاری بات۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت جو دعوت حق اور پیغام ربانی پہنچانے کے معاملے کی غیر معمولی اہمیت اور شدید دشواری کا ذکر کرتی ہے، وہ سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر بعثت کی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔
بات کے بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بات ہونے کے اعتبار سے ہلکی اور بھاری نہیں ہوا کرتی۔ ممکن ہے بات کا مضمون یا جو بات بیان کی گئی ہے اس کو نافذ کرنا سخت اور دشوار ہو، اور ممکن ہے آسان ہو۔ خود ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو سخت بات کہی ہے، یعنی ایک ایسی بات کہی ہے جس کے معنی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت مشکل کام سونپا گیا ہے۔ ایسا شخص جو کسی افسر کی جانب سے مامور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھاری ذمہ داری دی گئی ہے، ایک حکم صادر کیا گیا ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ جاؤ فلاں کام انجام دو۔ کہتا ہے کہ ہمیں بھاری ذمہ داری دی گئی ہے۔ ذمہ داری کے بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذمہ داری وہ حکم، وہ کاغذ، وہ بات اور وہ خط وغیرہ تو نہ ہلکا ہوتا ہے اور نہ بھاری، اس بارے میں بحث نہیں۔ جب اس ذمہ داری کا مضمون اور مواد ایک غیر معمولی طور پر دشوار کام ہو تو کہتے ہیں کہ بھاری ذمہ داری۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، اور یہ لوگوں کو دعوت دینے اور ان کی ہدایت کرنے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوال کریں کہ قرآن مجید دعوت اور تبلیغ کے کام کو اس قدر دشوار کام کیوں قرار دیتا ہے؟ تبلیغ کے مسئلے کی اہمیت۔ بعض مسائل کی اہمیت کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کی اہمیت کو یعنی ان کی منزلت کو جان لیا ہے، لہٰذا انہیں ان کی منزلت کے ساتھ جانتے ہیں۔ مثلا فتویٰ دینے کا مسئلہ، خوش قسمتی سے بڑی حد تک ہمارے معاشرے کے کم از کم 95% افراد یہ جانتے ہیں کہ فتویٰ دینا ایک مشکل اور انتہائی اعلیٰ سطح کا کام ہے۔ نہ کوئی جلد مفتی ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرت کرتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس دعوے کے شوقین افراد کا دعویٰ جلد قبول کرتا ہے۔ معاشرے نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سطح کا کام ہے، لیکن لوگوں کو حق کی دعوت دینے، لوگوں کو تبلیغ کرنے، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرنے، لوگوں کو خدا کی جانب حرکت دینے، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا گیا ہے۔ یہاں ہم حرکت دینے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شاعر نے کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، انسان کو حرکت دینا ہے، البتہ کس طرف حرکت دینا ہے؟ مفادات کی جانب نہیں۔ بہت سے مکاتب، سکولز آف تھاٹ انسان کو حرکت دیتے ہیں، بہت اچھی طرح حرکت دیتے ہیں، لیکن کس طرف؟ مفادات کی طرف، اس کے منافع کی جانب۔ ہم کچھ نسبتاً مقدس مقاصد کی بات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی جانب حرکت دیتے ہیں، اس لیے کہ آخرکار لوگوں کے مفادات ان کے حقوق میں پوشیدہ ہیں، اور یہاں تک ہم بھی ان سے متفق ہیں۔ انبیاء بھی لوگوں کو ان کے حقوق کے حصول کی جانب حرکت دیتے ہیں۔ انبیاء کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام لوگوں کو حرکت دینا ہے، لیکن یہ وہ معمولی سی حرکت ہے جو انبیاء دیتے ہیں۔ وہ محروم کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ اے محروم جاؤ اور اپنا حق لے لو، اے مظلوم جاؤ اور ظالموں سے اپنا حق چھین لو۔ یہ بھی انبیاء کی تحریکوں کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بہت معمولی حرکت ہے، کیونکہ انسان کے مفادات اور اس کا طبعی رجحان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ستم زدہ لوگوں متحد ہو جاؤ اور ظالموں سے اپنا حق چھین لو۔ البتہ اس راہ پر چلانا بھی ایک کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک معمولی کام ہے، لیکن انبیاء کے پروگرام کے مطابق یہ وہ معمولی کام ہے جو انبیاء نے انجام دیا ہے، اور دوسروں کی نسبت اس کام کو بہتر طور سے انجام دیا ہے۔ وہ عظیم حرکت جو انبیاء پیدا کرتے ہیں وہ حرکت ہے جو انسان کو اپنی ذات کی منزل سے حق کی جانب دھکیلتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، انسان کو خود اپنے آپ سے آزاد کروانا اور حق تک پہنچانا، یعنی انسان کو اس کے اپنے اندر سے خود اس کے اپنے خلاف اٹھانا۔ اسلام نہ صرف یہ کہ مظلوم کو ظالم کے خلاف ابھارتا ہے، بلکہ بسا اوقات ظالم کو خود اس کے اپنے خلاف ابھارتا ہے، جس کا نام توبہ ہے۔ پلٹنا، انسان کو خود پرستی اور نفس پرستی سے حقیقت پرستی کی طرف حرکت دینا، مشکل کام یہ ہے۔ جس کسی نے بھی اس کام میں انبیاء کا مقابلہ کیا، ہم اسے اہمیت دے سکیں گے۔ فلاں انقلابی رہنما نے عوام کو ان کے مفادات کی طرف حرکت دی ہے، چاہے ان کے حقوق کے حصول کے نام پر۔ ہم نہیں کہتے کہ ان کے حقوق کے نام پر، بلکہ سچ مچ ان کے حقوق کے حصول کے لیے۔ ہم اس کے لیے مقدس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کام ہے، لیکن یہ انبیاء کا ایک بہت معمولی سا کام ہے۔ انبیاء کے کام کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہر شخص، ہر مبلغ
اور خدا کا پیغام پہنچانے والے ہر انسان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ انسانوں کو خود غرضی، خود پرستی، نفس پرستی اور مفاد پرستی سے حق و حقیقت پرستی کی طرف لانا ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے بعض کاموں کی، بعض امور کی اہمیت کو کسی حد تک ان کے مقام کے مطابق درک کر لیا ہے اور بجا طور پر درک کیا ہے، اور ہمیں انہیں اسی طرح درک کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے بعض کاموں کی اہمیت کو ان کے مقام کے مطابق درک نہیں کیا ہے۔ آج رات ہمارا موضوع سیرت نبی سے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں سبق حاصل کرنا ہے، اور اتفاق یہ پیش آیا ہے کہ عالم و فاضل خطیب جناب آقائے فلسفی بھی اس مجلس میں موجود ہیں، جن کے بارے میں بجا طور پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس فن میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور انہوں نے اس شہر اور اس ملک کے لیے انتہائی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک اتفاق ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن ایسا ہوا اور بہت خوب ہوا۔ ہمیں جناب علی کی اور ان حضرات کی جنہوں نے ایک داعی اور ایک لائق خطیب، ممکن ہے آپ کہیں کہ اسلام کا مقام بہت بلند ہے، ہم اسے نسبی کمپیریٹیو طور پر لائق کہیں تب بھی کافی ہے، بننے کے لیے مشکلات صحیح ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے یر الناس دہنا فی الزجاجۃ صافیا ولم یدر ما یجری علی راس سمسم، یعنی لوگ تلوں کا صاف شدہ تیل بوتلوں میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ تلوں کے ان دانوں پر کیا گزری ہے، جس کے بعد اب وہ یہ صاف شدہ تیل دیکھ رہے ہیں۔ صاف، شفاف اور پاک و پاکیزہ تبلیغ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہے، جس کے بعد انہیں آج یہ صاف شفاف تیل نظر آ رہا ہے۔ بہر صورت قرآن مجید اس معاملے کو بہت ہی بلند سطح پر لے گیا ہے۔ کیوں؟ خدا صرف اپنے پیغمبر سے کہہ سکتا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا الم نشرح لک صدرک، لیکن یہ سب امت کے لیے تعلیم ہے۔ اس حقیقت کو خدا کس لیے اپنے پیغمبر تک پہنچاتا ہے اور پوری امت کے حوالے کرتا ہے؟ خدا اور نبی کے درمیان بہت سے معاملات ہیں، لیکن کیونکہ ان کا تعلق عوام سے نہیں ہے، اس لیے صرف خدا جانتا ہے اور اس کا نبی اور دوسروں سے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے سیکھا جائے۔ دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ بس ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلی شرط شرح صدر ہے، وسیع القلبی ہے، ایک دنیا کے برابر وسیع ظرفیت ہے۔ عقل اور فکر کو ابلاغ۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ تبلیغ اور پیام رسانی کا کام اس قدر مشکل کیوں ہوگا؟ جواباً ہم عرض کرتے ہیں کہ ہر پیغام رسانی اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ ایک پیغام رسانی کا تعلق صرف حص کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک آسان کام ہے۔ کورٹ کا بیلف جو پیغام پہنچاتا ہے اور ایک شخص کو اطلاع کے طور پر یا الزام کے طور پر جو وارننگ پہنچاتا ہے، تو یہ حص کو پیغام پہنچانا ہے جو وہ اسے دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ذمہ داری دوسروں کی صرف حص تک پیغام پہنچانا ہو، پیغام فقط اس کو دکھانا یا سنانا ہو، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں یا کانوں تک کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن انبیاء جن کے پاس بلاغ مبین ہے، کیا ان کی ذمہ داری محض اتنی ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچا دیں اور بس کیا یہی کافی ہے؟ بس اتنا کافی ہے کہ پیغام لوگوں کی آنکھوں تک پہنچ جائے؟ نہیں، حص تک پہنچانے، آنکھ یا کان تک پہنچانے سے بڑھ کر عقل اور فکر تک پہنچانا ہے، یعنی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ عقل میں داخل ہو جائے۔ کسی چیز کا صرف آنکھ سے نظر آنا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ عقل بھی اسے قبول کر لے۔ جو چیز کسی پیغام کو عقل تک پہنچاتی ہے وہ صورت، شکل یا تحریر نہیں ہوتی، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ عقل نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، وہ صرف برہان اور استدلال کے ذریعے اور قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق حکمت کے سوا کسی اور ذریعے سے کوئی پیغام قبول نہیں کرتی۔ انبیاء پہلے مرحلے میں اپنی بات عقلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت نے اس کے برخلاف موقف اختیار کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایمان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا یہ کہنا مسیحیت میں ہونے والی تحریف کی وجہ سے ہے۔ اصل مسیح
ہرگز یہ بات نہیں کہتا۔ اصل مسیح نے نہ تثلیث کی بات کی ہے اور نہ ہی دیکھنے کے بعد کہ تثلیث کسی عقلی معیار پر پوری نہیں اترتی اور عقل کسی صورت اسے نہیں مانتی، یہ کہا ہے کہ ایمان کا معاملہ عقل سے جدا ہے۔ ایمان کا علاقہ عقل کے لیے ممنوع علاقہ یعنی پروہیبٹڈ ایریا ہے۔ عقل کو ایمانیات میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اس چیز کا تعلق مسیحیت میں ہونے والی تحریف سے ہے۔ کسی نبی نے ایسی بات نہیں کہی۔ تمام انبیاء کے حوالے سے جو کچھ حقیقتیں ہیں وہ قرآن مجید میں مزید اضافے کے ساتھ درج ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں۔ سورہ نحل آیت 125۔ سب سے پہلے وہ حکمت کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو اپنے پروردگار کی جانب بلاؤ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ ہم نے تمہیں اس امت پر گواہ بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اب گواہ کے کوئی بھی معنی ہو، اس پر فی الحال ہماری گفتگو نہیں۔ ہم نے تمہیں اس امت کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انہیں بشارت دیجئے، نوید سنائیے، تشویق کیجئے، یعنی اس راستے پر چلنے کے جو عالی شان نتائج انہیں حاصل ہوں گے ان سے انہیں آگاہ کیجئے۔ وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ نذیر کے معنی ڈرانے والا نہیں ہے، دراصل ڈرانے والا مخوف کا ترجمہ ہے۔ نذیر ایک خاص انداز کے ڈرانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں خطرے کا اعلان کرنے والا۔ مثلا اگر ایک انسان دروازے سے باہر نکلنا چاہتا ہو اور اس اثنا میں کوئی شخص ناگوار آواز پیدا کرے تو اس کے اس عمل سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ انذار نہیں ہے۔ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں خطرے کا اعلان ہو۔ ایک شخص فیصلہ کر کے ایک راہ پر چل پڑتا ہے، ایک اور شخص آتا ہے اور اسے خطرے سے آگاہ کرتا ہے، یعنی اسے کہتا ہے کہ تمہارے اس عمل اور اس راہ پر چلنے کے نتیجے میں فلاں خطرہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نذیر بننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اس معنی میں ڈرانے والے بنیے، خطرے کا اعلان کرنے والے بنیے۔ لہٰذا آپ اپنی بعثت کے ابتدائی برسوں میں آ کر کوہ صفا کے دامن میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا، جیسا کہ اس زمانے میں اس طرح سے آواز لگانے کا رواج تھا، یا صباحا یا صباحا، اور ان جملوں کے ذریعے یعنی خطرہ خطرہ، لوگ کوہ صفا کے میدان میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطرہ خطرہ سنا تھا۔ کہنے لگے، کیا خطرہ ہے؟ کیا عام الفیل جیسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے تصدیق طلب کی کہ اے لوگو، اب تک تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا ہے؟ سب بولے، صادق اور امین۔ فرمایا، اگر اس وقت میں تم لوگوں کو انذار کروں اور اس خطرے کا اعلان کروں کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، دشمن ایک لشکر جرار کے ساتھ موجود ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ جب آپ نے ان لوگوں سے یہ گواہی لے لی تو فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے لیے خطرے کا اعلان کرتا ہوں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام دنیا اور آخرت میں سخت عذاب الہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت 45 اور 46۔ آپ لوگوں کو خدا کے حکم سے خدا کی جانب بلانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو پروردگار کی جانب حرکت دینے کی غرض سے آئے ہیں۔ آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ خدا کی جانب دعوت کا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب جب کہ خدا کی طرف دعوت دینے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے تو لوگوں کو یہ دعوت کس ذریعے سے دی جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا انسان خواب دیکھ لے اور خواب کے ذریعے لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دے؟ ہر روز صبح آ کر کہے کہ آج میں نے اس کام کے لیے خواب دیکھا ہے، آؤ لوگو ایسا کر لو؟ نہیں، قرآن کریم نے اس کا راستہ معین کیا ہے۔ خدا کی جانب دعوت ہے، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی جانب دعوت ہے، ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جس کی جانب انسانی عقول کو ہدایت اور حرکت دی جا سکتی ہے، ایک ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جسے عقلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ دلیل سے، برہان سے، حکمت سے اور منطقی گفتگو سے۔
دل کو ابلاغ۔ ایک پہلو اس کام کو دشوار کر دیتا ہے۔ کیا انبیاء کی تبلیغ میں اور دعوت الہی پہنچانے کے عمل میں صرف اتنا کافی ہے کہ یہ پیغام عقل تک پہنچا دیا جائے؟ اس کے بارے میں تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قطعاً کافی نہیں ہے۔ اس پیغام کو عقل کے مرحلے تک بھی پہنچنا چاہیے۔ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ تو مسئلے کا اولین مرحلہ ہے۔ ایک معلم یعنی ٹیچر کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ اپنے طالب علم کی عقل تک پہنچا دے۔ وہ آ کر تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر شاگرد بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے لیے ریاضی کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ جب وہ پہل مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو طالب علم کی عقل یہ نہیں سمجھ پاتی کہ واقعاً ایسا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ جب معلم ریاضی کی دلیل اور برہان قائم کرتا ہے تب طالب علم کی عقل میں اس کا مدعا بیٹھتا ہے۔ لیکن انبیاء صرف اپنا مدعا لوگوں کی عقل میں داخل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ فلسفی حضرات جو کام کرتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو لوگوں کی عقل تک پہنچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے۔ پیغام الہی کو عقلوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے دلوں میں بھی اتارنا چاہیے، یعنی اسے انسان کی روح کی گہرائیوں میں پہنچنا چاہیے اور اس کے تمام احساسات یعنی اس کے پورے وجود پر چھا جانا چاہیے۔ لہٰذا صرف انبیاء ہی لوگوں کو راہ حقیقت پر حرکت دے سکے ہیں، فلسفی ایسا نہیں کر سکے۔ فلسفی بیچارہ مشکلات اٹھاتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اس کی تمام محنتوں کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک فکر لوگوں کی عقل تک پہنچا دیتا ہے، وہ بھی تمام لوگوں کی عقول تک نہیں بلکہ صرف ان چند لوگوں تک جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں اور جنہیں اس کی زبان سے واقف ہونے کے لیے کئی برس تک اس کے پاس آ کر درس پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا ابلاغ بلاغ مبین نہیں ہوتا، اس میں بلاغ مبین کی قابلیت نہیں ہوتی اور اسے سینکڑوں اصلاحات میں لپیٹ کر اپنی بات بیان کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ایک عظیم استاد کے بقول فلسفی جو اتنی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ اس کی کمزوری اور ناتوانی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے امکان ذاتی، امکان استقبالی، امکان استعدادی، واجب الوجود، بالذات، عقل اول، عقل دوم۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ان اصطلاحات میں لپیٹے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتا اور یہ اس کی کمزوری ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اصطلاح درمیان میں لائے بغیر اس آخری بات کو جسے سینکڑوں اصطلاحات میں لپیٹ کر بیان کیا گیا ہے بلاغ مبین کے ذریعے صرف 2 کلموں اور فقط 2 جملوں میں بیان کر دیتے ہیں، اور فلسفی حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سہل ممتنع بات اتنی آسانی سے بیان کر دی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز پروردگار کی تسبیح میں مصروف ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات اور موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سورہ حدید آیت 1 تا 3۔ لہٰذا انبیاء نہ صرف فلسفیوں سے بہتر انداز سے اپنا پیغام لوگوں کی عقلوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ پیغام کو دل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی پورے وجود پر، جس کے بعد پھر کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ جو شخص کسی پیغمبر کا مرید ہو جاتا ہے یعنی ایک پیغمبر پر ایمان لے آتا ہے، اس کا پورا وجود اس پیغمبر سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ بو علی سینا اور بہمن یار کا واقعہ۔ یہ مشہور واقعہ شاید آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن کیونکہ یہ ہمارے اس مدعا پر ایک اچھی دلیل ہے اس لیے ہم اسے دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ بو علی سینا کا مشہور واقعہ ہے۔ بو علی سینا اپنی ذہانت اور فکر کے اعتبار سے معمول سے زیادہ قوی تھے، کیونکہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی دوسروں سے زیادہ تیز تھی، ان کے کان بہت زیادہ تیز تھے، ان کا ذہن بھی بہت مضبوط تھا۔
رفتہ رفتہ لوگوں نے بو علی کی حس کے بارے میں، ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں کے بارے میں افسانے بنانے شروع کر دیے۔ مثلاً وہ اصفہان میں کاشان کے تانبے کے کاریگروں کے ہتھوڑوں کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ افسانے ہیں، لیکن عام طور پر افسانے انہی باتوں کے بنائے جاتے ہیں جن کے اعتبار سے انسان میں غیر معمولی پن پایا جاتا ہے۔ بو علی کا شاگرد بہمن یار ان سے کہا کرتا تھا، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگ آپ کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اپنے اس شاگرد سے کہتے تھے، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ بہمن یار کہتا تھا، نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بو علی سینا نے چاہا کہ عملاً اس پر ظاہر کریں۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں جب یہ دونوں ایک سفر میں ساتھ ساتھ تھے، سخت برف باری ہو کے چکی تھی۔ طلوع فجر کے نزدیک جب مؤذن اذان دے رہا تھا، بو علی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے بہمن یار کو آواز دی، بہمن یار؟ اس نے کہا، جی۔ انہوں نے کہا، اٹھو۔ بہمن یار بولا، کیا کام ہے؟ بو علی نے کہا، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، یہ پیالہ اس مٹکے سے بھر کر لا دو تاکہ میں پیاس بجھا لوں۔ اس زمانے میں ہیٹر جیسی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں۔ اس سردی میں اس نے گھٹنے بھر لحاف اوڑھ کر بمشکل تمام اپنے آپ کو حرارت پہنچائی تھی۔ اب وہ اس گرم بستر سے کیسے باہر آتا؟ لہٰذا بحث کرنے لگا اور دلیلیں دینے لگا کہ استاد، آپ خود طبیب ہیں، دوسروں سے بہتر جانتے ہیں کہ جب معدہ التہاب کی حالت میں ہو، اس وقت اگر انسان ٹھنڈا پانی پی لے تو یکایک سرد ہو جاتا ہے اور ممکن ہے آپ بیمار ہو جائیں، خدا نخواستہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ بو علی نے کہا، میں طبیب ہوں اور تم میرے شاگرد، مجھے پیاس لگی ہے، تم میرے لیے پانی لے آؤ۔ وہ پھر دلیلیں دینے لگا، بہانے بنانے لگا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، لیکن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میرا آپ کی بھلائی چاہنا آپ کے حکم کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ سست انسان کو کوئی کام کہو گے تو وہ تمہیں پدرانہ نصیحتیں کرنا شروع کر دے گا۔ اس نے بھی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب جب بو علی سینا پر اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ وہ اٹھنے والا نہیں ہے تو کہا، مجھے پیاس نہیں لگی، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، لوگ قبول کر لیں گے۔ میں اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو تم جو میرے شاگرد ہو اور کئی برس تم نے میرے پاس تعلیم حاصل کی ہے، تم ہی میرا حکم ماننے پر تیار نہیں ہو۔ میں خود تم سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو میرے لیے پانی لے آؤ، تو تم میرے حکم کے برخلاف ہزاروں دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ پیغمبر کی وفات کو 400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بوڑھا اپنا گرم بستر چھوڑ کر بلند مینار پر جا کر یہ آواز دنیا بھر کو پہنچا رہا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ ہے پیغمبر، میں نہیں، میں بو علی سینا ہوں۔ جب کوئی پیغام، اور وہ بھی الہی پیغام، دلوں تک پہنچانا چاہے اور دلوں کو اپنے اثر میں لینا اور انہیں تسخیر کرنا چاہے، معاشرے کو حرکت میں لانا چاہے، اور وہ بھی صرف اپنے مفادات اور حقوق کے راستے پر حرکت نہیں، بلکہ چاہتا ہو کہ انسان کو تائب کرے، اسے آنسو بہانے پر مجبور کرے، جب اس کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو جائے اور وہ زمین پر گر کر مسلسل اشک بہائیں، تو یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ بلاغ مبین۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید دوسرے انبیاء کی زبانی اور رسول اکرم کی زبان مبارک سے کچھ باتوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی طریقہ کار، یعنی میتھڈ بیان کرتا ہے کہ دعوت دینے کی کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط وہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ قرآن مجید نے بہت سی آیات میں کلام بلاغ کا ذکر کیا ہے۔ بلاغ یعنی پیغام پہنچانا۔ یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ بعض الفاظ کی قسمت خراب ہوتی ہے اور بعض الفاظ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تبلیغ کا لفظ البتہ جدت پسندوں کی اصطلاح میں بدقسمت بن گیا ہے۔ آج جدت پسند یعنی ماڈرن لوگوں کے یہاں تبلیغ کے معنی ہے ایک ایسی چیز جس کی حقیقت نہ ہو، جسے ہم جھوٹ بول کر لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہوں، لیکن یہ موجودہ دور کی ایک غلط اصطلاح ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن و سنت میں ایک صحیح اصطلاح موجود ہو اور وہ اصطلاح آج بدل گئی ہو اور اس نے ایک دوسرے معنی اختیار کر لیے ہوں، تو ہمیں اپنی اس اصطلاح کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں تبلیغ تو اس کے معنی ہوتے ہیں سفید جھوٹ۔ مثلا بناسپتی گھی کے بارے میں کہتے ہیں
کہ آپ اس کی معمولی مقدار کھا کر ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، آپ ہاتھی سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ لہٰذا جہاں بھی تبلیغ کہا جائے گا اس کے معنی جھوٹ لیے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی دینی اصطلاحات میں لفظ تبلیغ استعمال نہ کریں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ تبلیغ ایک ایسی اصطلاح ہے جو قرآن میں آئی ہے، بلاغ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ جب ایک اصطلاح ایک صحیح اور درست معنی کے حامل ہو تو ہمیں صرف اس لیے اس کے استعمال کو ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ آج معاشرے میں اس کا استعمال بدل گیا ہے اور اس کے معنی کچھ اور لیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معنی کو استعمال کریں اور بتانا چاہیے کہ قرآن مجید میں اور بنیادی طور پر لغت میں تبلیغ کے اصل معنی کیا ہیں۔ تبلیغ یعنی پیغام رسانی۔ بس قرآن مجید نے بلاغ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور بلاغ مبین یعنی واضح اور واضح کرنے والا بھی کہا ہے۔ وہ داعی اور وہ مبلغ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جس کا بلاغ مبین ہو، جس کا بیان حقائق کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود سادہ ہو، واضح ہو، عام فہم ہو، لوگ اس کی بات سمجھتے اور درک کرتے ہوں۔ جو شخص پیچیدہ اور دشوار باتیں کرتا ہو اور لوگ بھی آخر میں واہ واہ کرتے ہوں، اس کی بلاغت بلاغ مبین نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص ایک مقرر کی تقریر سننے کے بعد زور و شور کے ساتھ واہ واہ کر رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کیسی زبردست تقریر کی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ٹھیک ہے زبردست تقریر تھی، لیکن ذرا بتاؤ تو مقرر نے کہا کیا تھا؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بس پھر اس میں اچھی بات کیا تھی؟ تقریر میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب اسے سننے والا اٹھے کچھ سمجھ کے اٹھے۔ داعی اور مبلغ کی شرائط میں سب سے بڑی یا ایک شرط یہ ہے کہ اس کی بات سننے والا جب اٹھے تو بھرا ہوا دامن لے کر اٹھے، حقیقتاً اس نے کوئی بات سمجھی ہو، اور یہ مبلغ اور داعی کی ایک خوبی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہو جو سمجھ میں نہ آتی ہوں تو اس کی باتیں بہت عمدہ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی جگہ بات کرتے تھے تو ایسی عالی بات کرتے تھے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ اس کے ایسے معنی حاصل کرتے ہیں جو پہلے والوں نے اس سے نہیں سمجھے تھے۔ لیکن اس دور میں بھی مجلس پیغمبر میں بیٹھنے والے تمام لوگ اس بات کو اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو لوگ اس مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان خطبوں سے مستفید ہوتے تھے اور انہیں سمجھتے تھے۔ نصیحت یا خلوص کلام۔ قرآن مجید میں ابلاغ و دعوت کے بارے میں داعیان الہی کی زبان سے نصح کا لفظ کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ نصح یعنی خیرخواہی، یعنی خلوص، کیونکہ عربی زبان میں نصح کی ضد غش ہے۔ جب کسی چیز میں کوئی دوسری چیز شامل کر دی جائے تو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ اس میں غش داخل کر دی گئی ہے۔ نصح کے مقابل غش ہے۔ اس بنیاد پر مراد یہ ہوئی کہ گفتگو میں خلوص ہونا چاہیے، یعنی بات انتہائی خیرخواہی اور جذبہ ہمدردی کی بنیاد پر کہی گئی ہو۔ وہ شخص خدا کی طرف بلانے والا اور پیغام الہی کا مبلغ ہو سکتا ہے جس کے کلام میں نصح پائی جائے، یعنی لوگوں کی خیرخواہی اور ان کی مصلحت کے سوا اس کا کوئی اور محرک نہ ہو، اس کی باتیں دل سے نکلتی ہوں کہ ان الکلام اذ خرج من القلب دخل فی القلب واذا خرج من اللسان لم یتجاوز الاذان۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور جو بات صرف زبان سے نکلے اور اسے کہنے والے کا دل اس سے بے خبر ہو وہ لوگوں کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہ باتیں پیغام الہی کی تبلیغ کے بارے میں ہیں۔ دوسرے پیغاموں کی تبلیغ کا ان باتوں سے تعلق نہیں۔ پیغمبر آ کر یہی کہا کرتے تھے وَأَنْسَحُ لَكُمْ، سورہ اعراف آیت 62، انا لکم ناصح، سورہ اعراف آیت نمبر 68، انی لکما لمن الناصحین، سورہ اعراف آیت 21۔ ان کی تمام باتیں یہی ہوا کرتی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام خدا سے اپنے کام کی سختی اور دشواری کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سختی صرف یہ نہیں ہے کہ کیونکہ مجھے فرعون جیسے طاقتور اور جبار کے سامنے بات کرنا ہے اس لیے میرا کام دشوار ہے، نہیں، کچھ دوسری سختیاں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں بار الہا میری مدد فرما تاکہ میں ایک ایسا موسیٰ بن جاؤں جس کے اندر کوئی دوسرا موسیٰ موجود نہ ہو، اس میں کوئی انانیت موجود نہ ہو، میں انتہائی خلوص کے ساتھ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔
تکلف سے پرہیز۔ تبلیغ دین کی ایک اور شرط تکلف سے پرہیز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صاد میں ایک آیت ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کر رہا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 86۔ تکلف کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جو سب کے سب شاید ایک ہی مفہوم کی جانب پلٹتے ہوں۔ تکلف یعنی اپنے آپ کو اذیت دینا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ کیسے؟ کبھی خدا نخواستہ انسان ایک چیز پر اعتقاد نہیں رکھتا، اور جس چیز پر وہ عقیدہ نہیں رکھتا دوسروں کے دل میں اس پر عقیدہ پیدا کرنا چاہتا ہو۔ کوئی تکلیف اس سے بڑھ کر نہیں کہ ایک انسان خود جس چیز پر عقیدہ نہ رکھتا ہو دوسروں کے دل میں اس پر اعتقاد پیدا کرنا چاہے۔ شاعر کہتا ہے، پرانا بادل جس میں خود پانی نہ ہو وہ سرزمینوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ تکلف کے دوسرے معنی جو ابن مسعود نے بیان کیے ہیں اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا ہے وہ بغیر علم کے کلام کرنا ہے، یعنی پیغمبر اور امام کے سوا دنیا میں آپ کسی کو بھی لے آئیں اور اس سے تمام مسائل کے بارے میں سوال کرنا چاہیں، آپ دیکھیں گے یقیناً وہ نہیں جانتا ہوگا۔ کہتے ہیں سب چیزیں سب لوگ جانتے ہیں، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ دائرہ کچھ محدود کر دیتے ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہارے تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ ہاں، پیغمبر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، علی ایسا کہہ سکتے ہیں، مجھے کھونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ سفینۃ البحارج صفحہ 586۔ علی کے سوا کسی بھی اور شخص سے یہ توقع رکھنا بیجا ہے۔ بس مجھے اپنی حد پہچاننا چاہیے۔ ممکن ہے میں دینی مسائل میں فلاں مسائل کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہی مجھے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جو چیز میں نہیں جانتا اور لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر بھی میں زبردستی ان کے جواب دینا چاہوں، جو چیز آپ نہیں جانتے اسے دوسروں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ ابن مسعود نے کہا ہے، جو جانتے ہو وہ کہو اور جو نہیں جانتے وہ نہ کہو۔ جس چیز سے آپ واقف نہیں اگر وہ آپ سے پوچھی جائے تو آپ کو پوری صراحت کے ساتھ مردانگی سے کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ میں کوئی کاروبار نہیں کر رہا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ ابن جوزی ایک مشہور و معروف واعظ ہیں۔ وہ ایک ممبر پر تشریف فرما تھے جس کے 3 زینے تھے۔ وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ نیچے بیٹھی ہوئی ایک عورت نے اٹھ کر ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، یہ میں نہیں جانتا۔ وہ عورت بڑی منہ پھٹ تھی، کہنے لگی، اگر آپ نہیں جانتے تو دوسروں سے 3 زینے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرا یہ 3 زینے اوپر بیٹھنا میرے جاننے اور تمہارے نہ جاننے کی مقدار کے برابر ہے۔ میں اپنی معلومات کی مقدار برابر تم سے اوپر بیٹھا ہوں۔ میں اگر اپنے مجہولات کی مقدار کے اعتبار سے اوپر جانا چاہوں تو ایسا ممبر بنانا پڑے جو فلک الافلاک تک جا پہنچے۔ اگر میں ان باتوں کے برابر اوپر جانا چاہوں جو میں نہیں جانتا تو ایک ایسے ممبر کی ضرورت ہوگی جو آسمان تک بلند ہو۔ انسان جو چیز نہیں جانتا اس کے متعلق اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ شیخ انصاری شوشتر کے رہنے والے تھے۔ آپ علم اور تقوی کے لحاظ سے ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آج بھی علماء اور فقہ اس عظیم شخص کے کلام کی باریکیوں کو سمجھنے پر فخر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی اور انہیں وہ معلوم نہ ہوتی تو عمدن بلند آواز سے کہا کرتے تھے، نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ آپ ایسا اس لیے کہتے تھے تاکہ ان کے شاگرد یہ بات سیکھ لیں کہ اگر انہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو شرمائے نہیں، کہہ دیں کہ نہیں جانتا۔ ایک سال ہم اصفہان کے شہر نجف آباد گئے ہوئے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ چھٹیاں تھیں اور ہمارے دوست وہاں تھے، اس لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک سڑک عبور کر رہا تھا کہ بیچ سڑک پر ایک دیہاتی نے مجھے روک لیا اور بولا، جناب عالی، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، آپ میرے اس مسئلے کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا، فرمائیے۔ کہنے لگا، غسل جنابت کا تعلق بدن سے ہے یا روح سے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ غسل جنابت ہر غسل کی طرح ایک اعتبار سے انسان کی روح سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے اعتبار سے انسان کے بدن سے اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ انسان کو اپنا بدن دھونا ہوتا ہے۔ کیا تمہاری مراد یہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں، مجھے صحیح جواب دیجئے، بتائیے کیا غسل جنابت کا تعلق بدن سے ہے یا روح سے؟
میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگا پس پھر سر پر یہ امامہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ وما انا من المتکلفین، میں متکلف نہیں ہوں، پیغمبر یہ بات کہتے ہیں۔